السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی بردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ لوگوں کو دیش سے ہی جڑی خبر سناؤں گا، جو کہ اس وقت آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو ہے سو پورے چرچے میں ہے۔ ان کی آبیتی اور اندھی ساری دنیا واقف بھی ہو چکی ہے اور متاثر بھی ہو چکی ہے۔ جس طریقے سے مساجد کو لے کر، درگاہوں کو لے کر جو ایک گندی سوچ، گندی ذہنیت، گندی وچار ان کے سارے جو ہے دنیا کے سامنے آ چکے ہیں۔ ہم آپ کو پہلے ہی سنا چکے تھے، جس وقت انٹرنیشنل کورٹ نے جو GCC کی جو میٹنگ بیٹھی تھی کویت میں، جو بڑے فیصلے کیے گئے، بڑی نقطہ چینی کی گئی، چاہے ہمارے پاس ہو، چاہے چائنا کے پاس ہو، چاہے کہیں اور ہو، ان لوگ نے سارا حساب کتاب دیکھا، اس کے بعد یہی کہہ دیا کہ ان کے اوپر کچھ نہ کچھ اب کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ باتیں تو بہت ہوئے تھے ابھی تک، کوئی پروڈکٹ کے اوپر پابندی عائد کر دیے، کوئی چیز بائیکاٹ کر دیے، اس سے نہیں ہوتا بھائی۔ اب یہ چیز ان کو یہ بھی سمجھ میں آ چکی ہے، کوئی پابندی عائد کرنے سے یا بائیکاٹ کرنے سے مسئلے کا حل نہیں بنتا۔ اگرچہ کوئی جرم کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، تو ان کو سزا دینا، ان پاپیوں کو، خاطیوں کو، وہ لازمی ہے، جو ان کو بڑی دیر کے بعد سمجھ میں آئے۔ اور جس طریقے سے یہ لوگ کڑے فیصلے جو کیے، اب اس کے آگے یہ لوگ تاب نہیں لا سکے۔ دوسری چیز میں یہ بتا دوں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، چائنا کے اندر جو گندگی پھیلی ہوئی تھی، اب وہاں کی سرکار بھی سیدھے اپنے جتنے بھی ملٹری کے جو آفیسرز نے جو مسلمان عورتوں کے ساتھ زیادتی کی، بلاత్కాری کی اور نیچ حرکتیں جو کی، ان سب کو سسپینڈ بھی کیا اور ان کے اوپر قانونی کارروائی کر کے ان کو سلاخوں کے پیچھے بھی بھیجنے کا کام کیا۔ چائنا کے اندر یہ چیز بہت بڑھ چکی تھی اور یہ بہت ضروری تھا ان کے اوپر کارروائی کرنا۔ یہ آئی مجبوراً ان کو کرنا پڑا ہے، نہیں تو ساری دنیا کی سطح سے ان کا نام خارج ہو رہا تھا۔ ساری دنیا سے انہوں صرف ذلیل اور بدنام نہیں ہو رہے تھے، بلکہ ان کے اوپر ایک ایسی سوچ نکل آئی تھی، ایسی کارروائی ہونے جا رہی تھی جو انہوں بھی تاب نہیں لا سکتے۔ چا 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 کرے تو نہیں ہوتا، پھر جو ہے ان کو جواب کہانی دینا پڑتا، کھب بول کے لگتا۔ یہ جیسا لگنا چالو ہوا نا، یہ چچڑے کھانے والے، جھنگورا کھانے والے، بچھوا کھانے والے، سور کا گوشت کھانے والے، بلیاں کھانے والے، کتے کھانے والوں کو صحیح سمجھ آ گئی معلوم کہ زیادتی اگرچہ کریں گے مسلمان عورتوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، تو ان کو دنیا میں کیا بھگتنا پڑے گا اور کیا سہنا پڑے گا، ان کو اچھی طرح پتہ چل چکا ہے۔ اب دیکھو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میں پھر بھی ایک حد و ادب میں دے رہا ہوں۔ اگرچہ میں اپنی آبا سے نکل جاؤں تو معلوم ہے نا، میرا رویہ بھی چینج ہو جاتا، میری زبان بھی چینج ہو جاتی اور میں بھی چینج ہو جاتا، اور میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے، کیونکہ میرا ماننا ہے موت سے پہلے موت نہیں، موت کے بعد موت نہیں۔ موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے، موت تو اٹل ہے، موت تو طے ہے۔ موت سے کون بچے؟ جو ہم بچیں گے۔ اسی لیے وہ ڈرنا گھبرانا اپنی کتاب میں نہیں ہے، اس لیے جو ہے ڈنکی کی چوٹ پہ بولتے۔ بہرحال اب پھر ادھر آتا ہوں پلٹ کے میں، یہ تو چنگوا چنگا چا 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 چوہے بلیوں کا جو ہے سو چلا وہ، اب یہ ہٹ کے جو اپنے اس پہ آئیں گے اپن، اور جس طریقے سے
سپریم کورٹ کے یہ 3 ججوں نے، ایک تو چیف جسٹس نے اور دوسرے جو سینئر جج ہے سپریم کورٹ کے، جو فیصلہ کیا ہے یہ بہت اچھا کیا، کیونکہ اس وقت گینواپی مسجد ہو یا سنبھل مسجد ہو یا دلی کی جامع مسجد ہو یا اجمیر شریف درگاہ ہو، یعنی ایسے چیزوں کے اوپر جو انہوں اندیکھی کر رہے تھے، جو زیادتی کر رہے تھے، جو میلی آنکھ سے دیکھ رہے تھے، ان سب کو ایک سبق مل گیا ہے کہ اب کچھ اکھاڑ نہیں سکتے، انہوں گندگی بھلا کتنی بھی پھیلاؤ، انہوں حاصل کچھ نہیں کر سکتے، انہوں صرف دیش واسیوں کا سکون غارت کرنے کے لیے کام کر رہے تھے، اور ان کو خود معلوم تھا کہ جو کر رہے ہیں انہوں ساری دنیا میں ان کی تھو تھو ہوگی، اور دنیا کا کوئی مسلمان خاموش نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ ہماری وہ سوچ ہی نہیں ہے، جو ان کی جو سوچ ہے، جو گندگی ہے، یہ نہیں ہے۔ کبھی حرم شریف کی گستاخی، کبھی مسجد نبی کی نعوذ باللہ گستاخی، کبھی ہماری قرآن پاک کی گستاخی، کبھی ہماری امت کی ماں کی شان میں گستاخی، کبھی ہمارے نبیوں پاک کی شان میں گستاخی، نعوذ باللہ۔ اب ان پاپیوں کو بخشنا بہت غلط ہو جائے گا، اس لیے جس طریقے سے جو قانون بنایا گیا ہے، جو ان کے اوپر جو بھی بولے گا اس کے اوپر جو کارروائی کی جو وہ کہہ رہے ہیں، یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ بھلا اس کے اوپر UNCC اقوام متحدہ نے چھاپ ضرور چھوڑی ہے، لیکن اس کا ہر دیش کے اندر یہ آواز بھی گئی ہے، یہ گونج بھی گئی ہے، اور یہ اپنے آپ میں ایک قابل فخر ہے، قابل دید ہے، قابل لشکر ہے۔ اس کی وجہ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے، آپ لوگوں کی عبادتوں کا اثر ہے۔ جس طریقے سے آپ لوگوں نے جو اللہ سے جو گڑ گڑا کے جو دعائیں کرے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ سامنے آیا ہے۔ کیونکہ تھالی تو ایک ہاتھ سے نہیں بستی جب تک دوسرا ہاتھ نہیں لگا، ویسے ہی آپ لوگوں کے دعاؤں کے بغیر یہ ناممکن سا تھا۔ بھلا خلیج کے اندر میٹنگیں بیٹھے، کاروائیاں کیے، ساری چیزیں آواز اٹھائے، لیکن پھر بھی اللہ کو راضی کرنا آپ لوگوں کا کام تھا، جو آپ لوگوں نے کیا ہے، جو ماشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے آج ہم کو اس حد تک کامیابی ملی ہے جو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جو ہمارے گناہ ہیں اللہ اس کو معاف فرمائے۔ ہم نے جانے انجانے میں جو خطائیں کی ہے اور صغیرہ کبیرہ جو گناہیں کی، اللہ اس کو معاف فرمائے، اور ہم کو نیک صالحین بنائے، اور ہماری اولادوں کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بے روزگار ہے اللہ ان کو روزگار سے لگا دے، اور جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ شفائے جمیل عطا فرمائے، اور جو مرحومین گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو پریشان حال ہے اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو بہنیں ہماری بغیر شادی کے بیٹھی ہے اللہ ان کو نیک صالحین جوڑے نصیب فرمائے۔ اور میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے ایک اپیل ہے آپ کے یہ بھائی کی، دیکھو جہیز جیسی لعنتی چیز سے ہر گھر میں نفرت کرو، ہر گھر میں لعنت بھیجو، اگرچہ یہ کام تم کریں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ آج ہماری کئی بہنیں جہیز نہیں رہنے کی وجہ سے، جہیز نہیں دینے کی وجہ سے ہماری بہنیں جس طریقے سے بیٹھی ہے، اس کا گناہ آپ لوگوں کے کھاندوں پہ آ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا آپ لوگوں کو، لیکن جس وقت آپ لوگوں کو پتہ چلے گا اور احساس ہوگا بہت دیر ہو جائے گی۔ اسی لیے نہ جہیز لو نہ جہیز دو، جہیز مانگنے والے کی میت میں بھی مت جاؤ۔ جو جہیز مانگتا ہے یا جہیز لیتا ہے نا، اس کی میت میں بھی مت جاؤ، کیونکہ یہ حرکتیں جو کرتے ہیں وہ دین سے اور دنیا سے دونوں چیزوں سے باخبر ہے اور دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم ایسے چیزوں سے دوری اختیار کرنا ہے، یہ ہمارا فرض ہے، اور ان لوگوں سے بھی دوری اختیار کرنا ہے، اور ان کی صحبتوں سے دور رہنا ہے جو جہیز لیتے اور دیتے ہیں۔
ہر دو بھی گنہگار ہونے، دینے والے بھی لینے والے بھی. لینے والے تو ہے ساتھ میں دینے والے ان سے زیادہ ہیں. اسی لیے یہ چیزوں کے اوپر توجہ دو آپ لوگ، اور جہیز جیسے لعنتی چیز کو دور کرو. جتنا ہو سکتا نکاح کو آسان کرو، تاکہ جو بچیاں جو بیٹھے ہوئی ہے، جو راستہ بھٹک رہی ہے، جو غلط راستے اختیار کر رہی ہے، تاکہ وہ راستہ نہ بھٹکے. اور اگرچہ وہ ایسا کر رہی ہے تو یہ سارا معاشرہ ہمارا بدنام ہو رہا ہے، اور اس کے سارے ذمہ دار ہم ہو رہے ہیں، اور سارے گنہگار ہم ہو رہے ہیں. تو جتنا ہو سکتا نکاح کو آسان کرو. بہت اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو. آپ لوگ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اور جتنا ہو سکتا شادیاں مختصر سے کرو. کھانوں کے 50 آئٹمیں کھلا کے کس کو خوش کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ مت کرو. بچے والوں کو بھی تکلیف مت دو، نہ آپ لوگ تکلیف اٹھاؤ نہ تکلیف دو. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.